سرکار دے ذکر دی محفل و سجان والو میرے نبی نے دعا منگی اللہم انی احبہما یا اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا یا اللہ تو یہ نال پیار کر یا اللہ رہندی دنیا تک جڑے انہاں دے نال پیار کرنگے مولا تو انہاں دے نال دی محبت فرما یا اللہ انہاں دے نال دی پیار کر حضرات محترم غور سے سنیے گا میرے پیارے آقا والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ماں زاق کے کاجل والے کا حضرات محترم آدھی رات کو حسنین کریمین کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹائے رکھنا اس سے ثابت ہوتا ہے لجپال محمد عربی کی ساری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز حسنین کریمین کی ذات ہے ارے آدھی رات کا وقت ہے محمد عربی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما جو لہتی دنیا تک حسنین کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ ڈالیں گے مولا ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے مولا ان سے بھی پیار فرما ارے میرے بھائیو یہ میرے پیارے آقا آدھی رات کو دعا مانگ رہے ہیں ارے آج میلاد مصطفیٰ کی وساطت سے اور اللہ دیتا صاحب ان کی بھائی کی وساطت سے ہم سبھی اس دعا کے مصداق بن رہے ہیں اس دعا کے مصداق بن رہے ہیں اس دعا کے مصداق بن رہے ہیں ارے میرے بھائیوں بات یہ ہے ایک بندہ مینوں آکھن لگا تو سیاند والی مشکل کشا تے اوتھے بم ڈگے سن تو انہاں کچھ کیتا تے نا پتر ایک منٹ انہاں کچھ بولو تے صحیح پریشان ہو گئے میں اپنے مسلک دیا دفاع کر رہا ہاں ترجمانی کر رہا ہاں ذمہ دار آدمیاں آخر جی مشکل کشا تو سیاند والی پاک تو تے بم تے سارا انہاں پھر کیتا میں کیا اللہ کتھے سی تو میں کیا یار مینوں اے دس سارے جسم تے خارش ہوئے تے دور کون کرتا ہے انگوٹھا نو بولو تو صحیح یار انگوٹھا ایک خارش ہے ایتھے خارش ہوئے کدی ہوئی جے گرمیاں بڑی ہوئے کئی بیلی نے جو ایتھے کدی ایتھے سارے جسم واسطے انگوٹھا مشکل کشا ہے سارے جسم واسطے انگوٹھا مشکل کشا ہے کہ نہیں انہیں سے پکڑا کوار کے اندر انہوں نے حدیثاں پڑھ کے سناندہ اس کو قابو ہونا سی میں کہ یار اے جڑا انگوٹھا ہے سارے جسم تے تکلیف ہو مشکل پہ جائے جسم تے مشکل کشا کون ہے میں کہ کدی کسے بندے نو تو انگوٹھے نو کھرک دیں ویکھیا ہوئے میں کہ مشکل کشا ہے اینو کدی کسے دی لوڑ ہی نہیں پئی اینو کدی کسے دی حاجت ہی نہیں ہوئی اونچی ذرا کہنا سبحان اللہ لیکن سارے جسم دی مشکل دور کرتا ہے سارے جسم دی مشکل ہے اونچی تو بولو یار میں کیا انگوٹھا مشکل کشا انگوٹھا مشکل ہے کشا کوئی اوکھی پیڑ بن جائے نا جسے نو تے اے انگوٹھا مشکل کشا ہے اے مشکل کشائی کرتا ہے لیکن اینو کدی ضرورت ہی نہیں پئی ذرا اونچا کہنا سبحان اللہ میں نے کہا ظالمو یہ نبی کی یار آل نبی اولاد علی مولا علی مشکل کشا یہ کائنات کے لیے مشکل کشا ہے ان کو کبھی کسی کی حاجت ہی نہیں پڑی ان کو ضرورت ہی نہیں کسی کی ان کی سارے جہاں کو ضرورت ہے اونچی آواز سے انہوں نے کبھی ضرورت ہی نہیں پئی سارے جان دیو مشکل دور کرتے ہیں انہوں نے کبھی مشکل پئی نہیں حضرات محترم میں صدقے جامع سرکار دی عظمت وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جس نبی کا نام لینے سے ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں مصیبتیں رد ہوتی ہیں جب اس نبی کی آمد کا دن آ جائے ہم حضرات محترم مچل کے جھنڈیاں لگا کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے مچل مچل کے تڑپ تڑپ کے لنگر پکا کے
जनाब अपने मेहमानों को बुला के झूम झूम के या रसूल अल्लाह के नारे ना लगाएं मौलवी, और क्या करें। वज़्कुरू नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत का तज़किरा हम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहीम नारे तकबीर। नेकी में तावन जरूरी नहीं होता, जिसे नहीं आता वो पूछ के बोले नारे तकबीर। दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तमामी हजरात सरकार मदीना की बारगाह में मोहब्बत से बावाज़े बुलंद रूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा सुख चैन मिलेगा, तो मदीने से मिलेगा। मोहब्बत से जरा आवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा सुख चैन मिलेगा, तो मदीने से मिलेगा। सरकार दो आलम के गली कूचों के कंकर, जिसको भी उठाओ वो नगीने से मिलेगा, जिसको भी उठाओ वो नगीने से मिलेगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा। ये सरकार का मिलाद हो रहा है, तो अपनी हाजिरी का सबूत दें और मोहब्बत से बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा। कदिया का तेरी मरात कलमा नसीब होवे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह। विच कब्र दे दिल घबरा
کوئی نہ آیا میں بچائے گا پر تھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا ذرا کہہ دیں سبحان اللہ ذرا ذوق لے کے بیٹھے محبت سے بلند آواز سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا اس لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ بات یہ ہے کہ جن جن احباب کو سرکار کے آنے کی خوشی ہے وہ اپنے ہاتھ فضا میں بلند کریں جن جن احباب کو سرکار کے آنے کی خوشی ہے ہاتھ لہرا کر ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر محبت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے ذرا کہہ دو سبحان اللہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے کوئی زبان چپ نہ رہے ذرا ذوق نال بلند آواز نال کہہ دیو انج پیا لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے صحرا دا کانا اے کہہ دیں سبحان اللہ صحرا دا کانا اے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے او بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا اے نیرا دا پانی علامہ صاحب یہ جو میں شعر پیش کر رہا ہوں آج کی اس وقت کی ضرورت ہے ذرا محبت سے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ نیرا دا پانی نیرا دا پانی آقا تو وار دیو جند انج وچ جاڑی آقا تو وار دیو جند انج وچ جاڑی آقا تو وار دیو جند انج وچ جاڑی بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اللہ اللہ
بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ابھی آواز نہیں، ذرا ذوق لے کے بیٹھے، محبت سے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو. اے بختاں دے مارے اور رب نو یاد کرو. اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو. اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو. ستے ہوئے لیکھ جگاتا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. اللہ اے اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. اور سرکار کی نعت کیا ہے؟ سب سے پہلے نعت اللہ نے کہی ہے. تو شعر کا قلم تڑپا اور شعر لکھتا ہے کہ وَدُّہَا دی صورت یارو دس دیئے. 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 سب تو پہلا نعت سناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. اللہ اے اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. ہر کوچے ہر نگر نگر، ہر گلی گلی، ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی. ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی. ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی. ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی. علی دیاں دیوانیاں کدی ڈر کے نہیں رہنا، ہر دم علی مولا کہنا. اے دے نام دا صدقہ تے مشکل ٹلی ٹلی. اج رل مل مارو سارے نعرہ علی علی. رل مل مارو سارے نعرہ علی علی. ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی. جنتاں دے کوٹھے ویچدا ایک علی دا دیوانہ ہے. رکھے دو سبحان اللہ. ذرا بلند آواز نال کہہ دو نا سبحان اللہ. جنتاں دے کوٹھے ویچدا ایک علی دا دیوانہ ہے. اس دیوانے تائیں جان دا زمانہ ہے. کیوں بھلا پھرنا ہوئے میں گلی گلی. اج رل مل مارو سارے نعرہ علی. رل مل مارو سارے نعرہ علی علی. تو ہی ملنگ حیدری میں بھی ملنگ حیدری. تو ہی ملنگ حیدری میں بھی ملنگ حیدری. تیرا پیر میرا پیر سب دا پیر خیبری. تیرا پیر میرا پیر سب دا پیر خیبری. تیرا پیر میرا پیر سب دا پیر خیبری. پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری. ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت پر محمد والے محمد. باواز بلند تر صلوات.
الکرام مولانا مظہر عباس حیدری صاحب یہ چند منٹ کے لیے ہی خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد ہمارے نہایت ہی محترم اور بہت ہی پیارے جناب مولانا قبلہ شبیر حسین علوی صاحب جو کہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں وہ ذکر مصطفیٰ بیان فرمائیں گے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سید الانبیاء کی آمد کے سلسلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ایک بآواز بلند صلوات پڑھی. برائے آمد تاجیل امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہا. اما بعد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں سید الانبیاء کی خدمت میں دو چار ٹوٹے پھوٹے جملے ہدیہً پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میرے بعد قبلہ عالم ہمارے بزرگوار تشریف فرمائے ہیں. انشاءاللہ آپ بہترین علمی گفتگو سے مستفیض ہوں گے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہ اس کائنات کا ہے رب العالمین. میں نے دو چار جملے پڑھنے ہیں، بس دو چار جملے آپ کی توجہ. اللہ ہے رب العالمین. اللہ کی ربوبیت کہاں کہاں تک ہے؟ جی تھوڑا تھوڑا بولے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ تھکے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، قبلہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں. میں نے دو چار جملے پڑھنے ہیں. ربوبیت کہاں تک ہے؟ جی اس پاکستان کے اندر ہے. جی کہاں تک ہے؟ اس کی حد ہی نہیں ہے. اس کی حد نہیں ہے. جہاں تک اللہ رب العالمین ہے نا، تو اس خالق کے کائنات نے اپنے اس محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو پھر جملہ کہہ دوں، جہاں تک اللہ رب العالمین ہے، خود اندازہ کرتے رہنا، جہاں تک اللہ رب العالمین ہے، جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، جہاں تک وہ رب العالمین ہے، وہاں تک محمد رحمت للعالمین ہے. وہاں تک محمد رحمت للعالمین ہے. اور اس اللہ نے اس ہستی کو اس کائنات کے اندر مزمل بنا کر بھیجا ہے، طٰہٰ بنا کر بھیجا ہے، یاسین بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. جی میں یوں کہوں کہ وہ ہے جو عقل اول ہے، وہ ہے جو دانائے سبل ہے. جملہ کہہ دوں، میری طرف توجہ کرنا. وہ ہے کہ جو دانائے سبل ہے، ختم رسل ہے، مولائے کل ہے. وہ ہے کہ جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا. جی وہ رسول صادق بھی ہے کہ نہیں؟ جی ہر کوئی مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں. جی امین بھی ہے، کریم بھی ہے، شریف بھی ہے، توجہ مت. جی سخی بھی ہے،
ہر کوئی مانتا ہے اور ہر کوئی مان گیا ہے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی اور قیامت تک ہر ایک مانتا رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حتیٰ کہ کافر بھی مان گئے ہیں کہ وہ رسول ہے جو امین بھی ہے، جو شریف بھی ہے، جو صدیق بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو سخی بھی ہے۔ حتیٰ کہ کافر بھی مان گئے۔ اس وقت کافروں نے یہ کہہ دیا تھا جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ مان جائیں گے۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا اگر میں کہوں تو مان جاؤ گے، اور جا کر اگر دیکھو اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ جی پھر کیا بنے گا؟ کہیں گے اللہ کے نبی ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، اس انداز سے مانتے ہیں، اتنا صادق مانتے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہماری آنکھیں چتیا سکتی ہیں لیکن آپ کی کلام غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی زبان سے غلط جملہ نکل نہیں سکتا۔ ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، شریف بھی مانتے ہیں، کریم بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن نہیں مانا تھا تو اس وقت محمد کا سگا چچا ابو جہل نہیں مانا تھا، وہ بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ جی مانتا تھا، صادق بھی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ امین بھی مانتا تھا، کریم بھی مانتا تھا، شریف بھی مانتا تھا، سب کچھ مانتا تھا، لیکن پھر بھی زمانے کا ابو جہل رہا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ جی غور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ جی زمانے کا کیا رہا؟ ابو جہل رہا۔ شریف بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا، میں نے کافروں کی بھی مثال، وہ بھی مانتے تھے، یہ بھی مانتا تھا، صدیق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا، شریف بھی مانتا تھا، لیکن پھر بھی زمانے کا ابو جہل رہا۔ کبھی غور کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد کو جو اصل عہدہ عطا کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ، وہ نہیں مانتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا۔ اور پھر جملہ کہہ دوں، وہ زمانے کا ابو جہل بنا، وہ زمانے کا ابو جہل بنا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اگر کوئی پیغمبر کو امین مانتا ہے تو مانتا رہے، صدیق مانتا ہے تو مانتا رہے، شریف مانتا ہے تو مانتا رہے، سخی مانتا ہے تو مانتا رہے، سب کچھ مانتا رہے۔ اگر پیغمبر کا اصل عہدہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تو زمانے کا ابو جہل رہے گا۔ اس خالق کائنات نے سید الانبیاء کو اس کائنات کے اندر نور بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جی کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نور بنا کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ کتاب و نور مبین، نور و کتاب مبین، کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور دوسرا میرا نور ہے، ایک نور اور دوسری کتاب مبین بھیجی ہے، کتاب دیکھیں اللہ نے محمد کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نور بنا کر بھیجا ہے نا۔ سارے مانتے ہیں نا، بعض بندے نہیں مانتے، یا اگر ماننے پہ آئے تو مدینہ کو منورہ مان جاتے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مدینہ کو منورہ مان جاتے ہیں، پرانا نام مدینہ کا یثرب تھا، لیکن جس وقت سید الانبیاء کی آمد ہوئی تو اس وقت سے مدینہ منورہ بن گیا، یعنی مدینہ نور والا بن گیا، مدینہ نور والا بن گیا۔ تو پھر میں جملہ کہہ دوں کہ جس ہستی کی آمد سے مدینہ نور والا بن جاتا ہے، اللہ جانے وہ خود کتنا صاحب نور ہوگا۔ جی اس رسول کی
ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ رسول، یاد رکھیں، کائنات میں اللہ کسی نبی یا امام کو ابس نہیں بھیجتا، بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری امت ہدایت پا جائے، یہ قوم ہدایت کی منزل تک پہنچ جائے، یہ قوم ہدایت پا جائے، یہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مبعوث فرماتا ہے۔ نبی ایسا نہیں آتا، بلکہ نبی آتا ہے امت کو بیدار کرنے کے لیے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے، قوم کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ قوم کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ رسول جس کو اللہ نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اللہ جانے اس خالق کائنات نے اس نبی کو کتنا مقام عطا کیا ہے کہ جس کو نور بنا کر بھیجا تھا، نور، لیکن ہدایت ہماری کے لیے کتنی عظمت عطا کی اللہ نے۔ اس رسول نے تعارف کرایا ہے کہ اگر اے میری امت کے لوگوں کامیابی چاہتے ہو تو یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اطرت اہل بیت ہے اور دوسری کتاب اللہ ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ متمسک رہنا۔ کیا ہوگا؟ تمہیں مربے مل جائیں گے، جی، جائیدادیں مل جائیں گی، کوٹھیاں مل جائیں گی، کاریں مل جائیں گی، نہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر ملیں گی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم۔ خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارا، کہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہم پہ احسان کیا اور اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ پروردگارا، اپنے اسی محبوب کے صدقے میں جو جو دوست و احباب
تیرے اس محبوب کی آمد پر محفلیں سجائے جا رہے ہیں، لنگر پکائے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیے جا رہے ہیں، ان پہ اس قدر نظر کرم فرما کہ جس طرح چراغ محبت دل میں روشن کیے ہوئے ہیں، اسی طرح اتباع کی منزلوں کو بھی طے کر کے پھر مصطفیٰ کی آمد پر مرحبا کی صدائیں بلند کر کے دنیا والوں کو بتلا سکیں کہ عاشقان مصطفیٰ فقط مرحبا کی صداؤں تک محدود نہیں، بلکہ اتباع مصطفیٰ کر کے دنیا کو جنت نظیر بنا کے بتاتے ہیں کہ جن کے صدقے میں دنیا جنت بن سکتی ہے، آخرت کی جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ پروردگارہ، میرے محترم دوست و احباب، خصوصاً جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کو سجایا، ان کے قلوب کو بھی منور فرما دے۔ پروردگارہ، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے۔ فردن فردن جو دوست و احباب اس محفل کی رونق کو دوبالا کیے جا رہے ہیں، پروردگارہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ میں ان کی جھولیوں کو اپنے فضل و کرم سے پر فرما دے۔ امت کو وحدت نصیب فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہر اس ہاتھ کو کوتاہ فرما جو امت مصطفیٰ کو پارا پارا کرنے کے لیے میدان عمل میں کار فرما ہے۔ پروردگارہ، امت کو بھی دشمن شناس بنا اور دشمن شناس بن کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وحدت کا ہتھیار استعمال کر کے دنیا والوں کو بتائیں، اے دشمنان خدا اور رسول، جس نبی رحمت کی امت کو تم تقسیم کرنا چاہتے تھے، وہ اسی مصطفیٰ کے عشق میں متحد ہو کر تمہیں پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ، ہمارے قلوب کو عشق مصطفیٰ سے، نور مصطفیٰ سے، محبت محبوب پاک سے پروردگارہ پر نور و پر برکت بنا دے۔ پروردگار، اس گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اہل خانہ کو پروردگارہ صاحب خانہ سمیت تا دیر سلامت و کرامت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویعطون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. صلوات پڑھ لیجئے بابا زبلن. محترم مکرم سامعین، خوش بحال ہیں ہم، خوش قسمت ہیں ہم، باسعادت ہیں ہم کہ خداوند متعال نے اپنے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. میں نہیں جانتا کوئی کہاں سے تشریف لایا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو جہاں سے بھی آیا ہے ایک عنوان ساتھ لے کر آیا ہے. کسی قوم سے، کس قوم سے تعلق، کس قبیلے سے تعلق، کس محلے کا رہنے والا، کس گلی سے آنے والا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں وہی آ رہا ہے جسے آمد مصطفیٰ پہ خوشی ہو رہی ہے. مجھے معاف کیجیے، جن کو آمد پر خوشی نہ ہو وہ اگلے مرحلے کیا طے کریں گے؟ پہلا مرحلہ تو آمد پر خوشی کا ہے. آمد پر خوشی ہے تو پھر مرحلہ اطاعت بھی طے ہو جائے گا، مقام اتباع تک بھی بندہ جا پہنچے گا. اگر آنے پر ہی خوشی نہ ہو تو پھر اطاعت و اتباع کی باتیں فضول نظر آتی ہیں. مجھے معاف کیجئے محترم دوستو احباب، اس عظیم پر برکت پر نور محفل میں حاضری دیتے ہوئے میں اپنے آپ کو کہاں پا رہا ہوں یہ تو میرا خدا جانتا ہے. کہ میں تو اتنا جانتا ہوں آپ کا معراج یہ ہے کہ آپ عرش اولا تک جا پہنچے ہیں، اور میرا معراج یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں کی خاک تک جا پہنچوں. توجہ، میرا معراج یہ ہے کہ میں اس محفل تک آن پہنچوں، اور میرا معراج یہ ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے وہ ترانے سناؤں جو یہاں کے کسی لکھنے والے نے نہیں لکھے، بلکہ وہ ترانہ سناؤں، وہ نعت خوانی کروں کہ جو نعت خوانی اس خالق نے اپنے محبوب کی ہے. بیان اس کا ہے جو خالق ہے، اس کے حق میں ہے جو اس کا محبوب ہے. بس میں تو اتنا جانتا ہوں وہ خالق ہے. یہ مخلوق تو ہیں لیکن ایسی مخلوق کہ جس کی شان یہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، کوئی چیز اور خلق نہ ہوئی تھی، جو خلق ہوا تو نور مصطفیٰ خلق ہوا. توجہ، مجھے معاف کیجئے محترم دوستو احباب، اول ما
खलक अल्लाह नूरी का मिसदाक बन के इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला महबूब किरदिगार, तवज्जो, महबूब किरदिगार सदा देते हैं, ए मेरी आमद पे खुशी मनाने वालों, खुशी मनाना तुम्हारा काम है। तुम इस खुशी में गलियां सजाओ, तुम इस खुशी में बाजार सजाओ, तुम इस खुशी में घर सजाओ, तुम इस खुशी में महफिलें सजाओ, तुम मेरी आमद की खुशी में गलियां सजाए जा रहे हो, बाजार सजाए जा रहे हो, घर सजाए जा रहे हो, मस्जिदें सजाए जा रहे हो, और मैं उसकी तरफ से रहमत बन के आते हुए ऐलान कर रहा हूँ, मेरी खुशी में तुम ये सब कुछ सजाते चले जाओ और मैं इस खुशी में तुम्हारे दिल संवारता चला जाऊंगा, तुम्हारे पाकीज़ा रूह तुम्हें अता करता चला जाऊंगा। और याद रखो, जो इश्क मुस्तफा में मसरूर होते हैं, हर किस्म के गम उससे दूर, अल्लाह अकबर, हर किस्म के गम उससे दूर होते हैं। और मुझे ये कहने की इजाजत दे दो मेरे मोहतरम दोस्तों अहबाब, मैं तो इतना जानता हूँ, बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान के एक अदना तालिब इल्म होने के नाते से उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को दावत दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, जिस भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हो, इस बात को ज़हन नशीन कर लो, बाय बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक खुदावंद मुताल ने अपने हबीब की आमद के बारे में हमें ये नहीं बताया कि कैसे आए, बस इतना बताया मैं भेजने वाला था, वो आने वाला था। तवज्जो, मैं भेजने वाला था, वो आने वाला था। अब तुम इसमें न उलझो, वो पैदा हुए, वो उनका मीलाद हुआ, उनका ज़ुहूर हुआ, तवज्जो, उनकी आमद हुई, ये सब अदब व एहतराम के लफ्ज हैं। ज़हूर हो तो लफ्ज अदब है, तवज्जो, आमद हो तो लफ्ज अदब है। और मुझे कहने की इजाजत दे दो, तन्हा मीलाद न कहो, मीलाद कहना है तो मीलाद मसऊद कहो, तवज्जो, विलादत कहना है तो बासआदत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ इतना भी कहता चला जाऊं, अभी कुछ देर पहले ये गुफ्तगू सुनी, किसी ने नूर कहा, तवज्जो, उम्मत मुस्लिम में किसी ने बशर कहा। हम कहते हैं कोई नूर कहे, कोई बशर कहे, तब भी हक के सैयदुल अंबिया अदा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि नूर पे नजर करें तो नूरी इनके दर के नौकर नजर आते हैं, बशर पे नजर करें तो बशर इनका कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आते हैं। हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, इनकी दो खिलकतें हैं, खिलकत नूरानिया में ये अव्वल मखलूक हैं, खिलकत बशरिया में ये अब्दुल्ला और आमना के लाल हैं। अगर इनको नूरी कहना है तो सैयदुल अनवार कहे, अगर बशर कहना है तो सैयदुल बशर कहे। उधर भी सैयद है, इधर भी सैयद है। उधर भी सैयद और सरदार हैं, इधर भी सैयद और सरदार हैं। आलम अनवार में हैं तो सैयदुल अनवार हैं, आलम बशरियत में हैं तो सैयदुल बशर हैं। मुझे माफ कीजिए मोहतरम दोस्तों अहबाब, सदा सलामत रहो, हर किस्म के तफरका से महफूज रहो। नुक्ता वहदत असल में इश्क मुस्तफा है। ये न देख कौन किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, ये न देख कौन किस कौम से ताल्लुक रखता है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, मकतब का ताल्लुक न देख, तवज्जो, कौमों कबीले का ताल्लुक न देख, ताल्लुक देखना है तो ये देख कि महबूब खुदा से किसका किस कदर ताल्लुक है। जो महबूब खुदा का कलमा पढ़ता जाए, उनके इश्क से अपने कल्ब को मुनव्वर करता जाए और मैदान अमल में उतरकर उनकी इताअत और इत्तिबा खुलूस दिल से करता जाए, फिर वो हाथ यहाँ बांधे या खुले
نہیں، اصل میں تو اس کی اتباع کر رہا ہے خلوص دل سے۔ جو خلوص دل سے اس کا اتباع کر لیتا ہے، خدا کہتا ہے اس کا اتباع خلوص دل سے کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے کام کو شرف قبولیت دینا اس کے صدقے میں میرا کام۔ مل کر نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ میں آج آپ دوست و احباب کی زیارت سے مسرور ہو رہا ہوں، خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ میرا آپ کا کیا تعلق ہے؟ توجہ، میں تو یہ نہیں جانتا کہ کون کس مکتب فقہ سے تعلق رکھتا ہے، میں تو یہ نہیں جانتا کون کس قوم و قبیلے کا فرد ہے، پھر مجھے کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ میں باوضو ہوں، قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، ایک ایک چہرہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ پہلے اپنی منزل بتاتا ہوں، کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ بزرگوں کو دیکھتا ہوں خوشی ہو رہی ہے، جوانوں کو دیکھتا ہوں خوشی ہو رہی ہے۔ توجہ، خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں جو محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں۔ جو محبوب خدا سے محبت کریں، پھر ہر بندہ خدا کا حق ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے، توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ خدا فرماتا ہے اے بندگان خدا، تمہاری مرضی، تم محبت محبوب خدا میں ایک دوسرے سے محبت کرو یا نہ کرو، میں تمہیں اپنا پیمانہ بتا دیتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے بندگان خدا، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع مصطفیٰ کر لو۔ جو اتباع مصطفیٰ کرتا چلے جائے گا اس کو خدا سے محبت کرنے کی پھر ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر خدا خود اس سے محبت کر لے گا۔ آج کی اس پر مسرت و پر نور و پر برکت محفل میں آؤ میرے بھائیوں، عہد کریں کہ محبوب خدا کی محبت میں ہم ہر اس فرد سے محبت کریں گے، چاہے وہ کسی قوم و قبیلہ سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، بشرطے کہ اس میں عشق مصطفیٰ پایا جاتا ہو، بشرطے کہ اس میں معرفت مصطفیٰ ہو، بشرطے کہ اس کے آپ کی بارگاہ میں گستاخ نہ ہو، ادب کو مد نظر رکھنے والا ہو۔ اور یہ باتیں بھی میں اپنی طرف سے نہیں کیے جا رہا، بلکہ خود خدا فرماتا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو لفظوں کا بھی خیال کرو۔ توجہ، لفظوں کا بھی خیال کرو۔ مجھ سے پہلے میرے محترم بھائی ایک حدیث سنائے جا رہے تھے، میں اپنے بھائیوں کو قرآن سنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے، توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے کی شان یہ ہے کہ رحمان فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ آنے والے کی شان، رحمان کا بیان، شادی اپنے پیر سے، آنے والے کی شان، رحمان کا بیان، انک لعلی خلق عظیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا اے بی بی محترمہ، آپ نے رسول اللہ کے ساتھ شب و روز بسر کیے، آپ نے اس کے ساتھ زندگی کے ایام گزارے جو انک لعلی خلق عظیم کے عظیم مرتبے پہ فائز تھا، آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ان کا اخلاق کیا تھا؟ وہ بی بی محترمہ فرماتی ہیں مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بتاتی ہوں، خلقہ القرآن، اس کے اخلاق کو تو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے اخلاق کو تو قرآن کہتے ہیں۔
کہتے ہیں، اسی لیے ان کی شان کے بیان میں میں نے قرآن کا انتخاب کیا۔ مجھے معاف کیجئے محترم دوستو احباب، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہے جا رہا کہ اتباع کے ساتھ الفاظ کا بھی خیال رکھے، توجہ، الفاظ کا بھی خیال، الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز گفتگو